ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایک مبارک رات، مقدس رات، محترم رات عطا فرمائی، اور جو زندگی کا مقصد عظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے انسان حتی المقدور کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ انسان ہے بتقاضائے بشریت، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ الانسان کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ بنی آدم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ مرکب من الخطأ والنسیان، یہ خطا اور نسیان اور بھول کا مرکب ہے، لیکن فرمایا کہ بنی آدم اللہ کی بارگاہ کے اندر فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ شیطان اڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد وہ ڈٹا رہا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، تیرے پیچھے چلے گا، فرمایا وہ تیرے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا، اور جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری پیروی کبھی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو نہیں رہنے دوں گا تیرا، اور ان الشیطان قال وَبِعِزَّتِكَ يَا رَبْ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَامِهِمْ، جب تک ان کے جسموں کے اندر روح موجود ہے میں ان کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، میں وسوسے پیدا کروں گا تیرے بندوں کے دلوں میں، اور ان کو تیرا نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے کہ فقال رب تعالیٰ نے فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعَ مَكَانِي، میری عزت کی اور میرے جلال کی اور میرے مکان کی بلندی کی مجھے قسم ہے، اگر تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، اور میں سن لے میرے بندے بھی جب جب میرے پاس آئیں گے، رجوع لائیں گے، توبہ کریں گے تو میں ان کو محو معاف کر دوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ ان عبدا اذنب ذنبا، بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فقال رب اذنبت فاغفر لی، پھر اس کو احساس پیدا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اور حضرات گرامی اس مبارک رات کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے ہمارے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے گا کہ توبہ کا جو رکن اعظم ہے، جیسے حج بیت اللہ کا رکن اعظم وقوف عرفات ہوتا ہے، اسی طرح اگر توبہ کا رکن اعظم پوچھا جائے، یا آپ یہ کہہ لیجئے دوسرے لفظوں کے اندر کہ توبہ کی مختصر سی تعریف کی جائے، اس کی ڈیفینیشن کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا الندیم هو التوبہ، فرمایا توبہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا توبہ کا مختصر سے مختصر شارٹ میں فرمایا توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا، شرمساری کا، اپنے کیے پر انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ فرمایا یہ سب سے بڑی بنیاد اور اساس ہے توبہ کی، اور ویسے لفظوں سے کہتا رہے توبہ توبہ میری توبہ، توبہ توبہ میری توبہ، ایک نعت خواں کو لا کے بٹھا دے ہم بھی اور پڑھواتے رہے اسے توبہ پڑھو بھائی توبہ پڑھو، وہ پڑھتا رہے گا، ہم جھومتے رہیں گے،
نہ ہم پر کوئی اثر ہوگا، بس خالی لفظوں کی توبہ ہوگی۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس ندامت ہو، ہمیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے وقوف عرفات سے جب بندے واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایسے واپس آتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنے ہیں، کہ ولدتہ امہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر بندہ سچی توبہ کرے، سنیے دوبارہ، یہ ماشاءاللہ ایک نظریاتی اور فکری مجلس ہے، لوگ ذہنی اور فکری طور پر تیار ہو کے بحمداللہ تعالیٰ تشریف لائے ہوئے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا سب سے بنیاد ندامت و شرمندگی، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ انسان کا عزم ہوتا ہے کہ میں آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب فاغفر لی، پھر اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتا ہے، کہتا ہے خدایا تو میرا رب ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، فقال ربی علیم عبدی ان لہو، یہ بخاری کے کلمات میں پڑھ رہا ہوں، علیم عبدی ان لہو ربا یغفر الذنب ویأخذ منہ۔ فرمایا یہ بندہ رب رب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب مجھے بخش دے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے رب مانتا ہے اور اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں اور میں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو غفرت لعبدی، میں اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرماؤں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ رحمت حق بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہاؤ اور قیمت نہیں مانگتی ہے، وہ تو بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے بخشش کا، کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر لے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ بخاری کے اندر آتا ہے کہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک بلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کسی مزدور کا اجر دے دیا، اجرت دے دی پوری، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرماتا تو اپنے محبوب کو تم میں نہ بھیجتا، اپنا محبوب بھیجا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اگر عذاب دینا چاہتا تو تمہارے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کبھی نہ رکھتا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر، یہ ذرا توجہ کیجیے گا، اپنے بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ یار گناہ ہمارے، غلطیاں ہماری، ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کی روزی کھاتے، اس کا دیا ہوا جسم، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ جب چاہے پکڑ لے، لیکن اس کا کرم تو دیکھو۔ یہ کلمات میں پڑھو حدیث پاک، اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ فرمایا رب تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا جیسے ایک بندہ کسی سفر کے اندر جا رہا ہے اور راستے کے اندر اس کو نیند آ گئی، نیند اس کو آئی اور وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے تھوڑا سا ٹیک لگانے کے لیے لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب اس کی لگی تو اس کا گھوڑے پر پانی، اس کے اندر کھانا، وہ سب کچھ گھوڑا کہیں چلا گیا۔ جب وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میرا گھوڑا کہاں گیا، ڈھونڈ رہا ہے نہ اس کا گھوڑا۔ اب اس نے کہا کہ میں یہیں پر بھوکا پیاسا مر جاؤں گا،
اس لیے کہ اسی میں پانی تھا، اسی میں کھانا تھا، میری سواری بھی چلی گئی، میرا کھانا بھی چلا گیا۔ قد آیس بالراحلتی، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اچانک جو ہے وہ سامنے دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ سے بالکل مایوس ہونے کے بعد اسے ایک چیز مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے سے بھی زیادہ رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس کے دربار کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے، اس کی بارگاہ کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں توبہ کیا کرو۔ وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا سنو سنو میں روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، 70 بار۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، فرمایا میں روزانہ 100 بار اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ کس کا معمول ہے؟ یہ اس کا معمول ہے کہ جن کے صدقے سے اللہ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم گناہگاروں کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لاتے رہیں۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، توجہ آپ کی قرآن و حدیث کی طرف، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ میں قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، اسی پر بات کو ختم کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے استفادہ کریں۔ اور آپ یقین کریں جو دلوں میں اترنے والی چیز ہے نا، وہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کا کلام ہے۔ ہماری باتیں، ہماری یہ کہانیاں، ہمارا یہ سارا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ قوت و طاقت آج کے اس دور کے اندر بھی، اس پرفتن دور کے اندر جب ہمارے لیے مشکلات ہو گئیں، اگر کوئی چیز دلوں کی دنیا بدلنے والی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کی مبارک حدیث۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگلے سال تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، آخری یہ ملاقات ہے، یہاں پر پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، سیکھ لو جو کچھ سیکھنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، انا تارک فیکم الثقلین، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، پردہ کر رہا ہوں، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی، لیکن 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام دے کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی حدیث دے کے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی یقین کیجئے یہی ہمارے لیے سہارا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم دین کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام، فرمایا اس میں نور بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے، اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ، نوجوانوں توجہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فرمایا کہ اگر انسان کوئی فوش کام کر لے، او ظلموا انفسہم، اس لفظ پر غور کیجیے گا، او ظلموا انفسہم، یہ قرآن کے اندر بہت مقام پر آیا، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر لو۔ جہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا ذکر کیا ہے، اس گناہ کو ظلم نفس سے تعبیر کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے کوئی فوش کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، لیکن اچانک اسے خیال آ گیا، ذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ اکبر اللہ، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون،
فرمایا اصرار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، اڑا نہیں رہا، بلکہ گناہ ہوا اور فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ درمیان میں ایک جملہ آیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی بارگاہ کے سوا اور کوئی بارگاہ ہے کہ وہ جا کے وہاں توبہ کرے گی؟ ہم سب گناہگار آج بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے، التجا کرنے بیٹھے ہوئے کہ خدایا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اگر نہیں، مگر نہیں، اف نہیں، بٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹلی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اعتراف جرم کر رہے ہیں، ہم تیرے مجرم گناہگار بندے تیری بارگاہ کے اندر علل اعلان اعتراف کر رہے ہیں کہ خدایا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہم جائیں کہاں؟ اور کوئی دربار ہے تیرے دربار کے سوا کہ جہاں سے معافی مانگی جائے؟ فرمایا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے گناہوں پر، اڑے نہیں رہتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر دیتے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف، توجہ ہے آپ کی طرف، آواز بلند سبحان اللہ فرما، کوئی لب خاموش نہ رہے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا توبہ یہ ہے کہ انسان سے انجانے کے اندر غلطی ہو گئی، انسان سے انجانے کے اندر، دیکھیں ہم سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو شریعت نے ایک چیز رکھی ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی شخص کے بھول سے غلطی ہو گئی، کوئی واجب چھوڑ دیا نماز کے اندر، تو کیا کرے گا آخر کے اندر؟ سجدہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ بھائی غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، شریعت نے اس کے لیے ایک نعم البدل رکھا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے آخر کے اندر سجدہ سہو کر لو۔ سہون کہتے بھول کو، بھول کا سجدہ کر لو، دوبارہ سلام پھیرو، دوبارہ سجدے کرو۔ یہ کس چیز کے سجدے کر رہے ہیں؟ اے خدایا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے نماز کے اندر یہ غلطی کر دی۔ لیکن ایک ضابطہ سن لیجئے گا، ایک ضابطہ سن لیجئے گا کہ یہ اس صورت کے اندر سجدہ سہو ہے کہ جب انسان بھول کے کوئی غلطی کرے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دو تو پھر سجدہ سہو سے کافی نہیں ہوتا ہے، نماز ہی اس کی گئی، اس کی نماز ہی واجب الاعادہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، سورت ملانا واجب تھا، اس نے جان کے چھوڑ دی، تو اگر غلطی سے چھوڑ دیتا تو سجدہ سہو کرتا۔ اسی طرح ہم زندگی کے اندر اگر توبہ کرتے وقت ہمارے من کے اندر یہ ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے توبہ تو کر رہا ہوں لیکن دوبارہ چانس ملا تو دوبارہ کروں گا میں، تو یہ تو توبہ ہی نہیں ہوئی، یہ تو آپ کی توبہ ہی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا توبہ یہ ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، انسان سے بھولے میں تو غلطی ہو گئی، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، انسان فوراً رجوع کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی غلطی کو سجدہ سہو ہو گیا، اس خدا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ لیکن انسان کہے کہ نہیں یار ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، ابھی جوانی ہے، صحت ہے، شباب ہے، ہونٹوں کی لالی ہے، یہ گالوں کی لالی موجود ہے، کر لیں گے، ابھی بڑھاپا آنا ہے، لمبا بڑا وقت پڑا ہوا ہے، کر لیں گے توبہ۔ فرمایا نہیں، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، سورہ نساء۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ توبہ کرتے، روزانہ استغفار۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ فرمایا موت کا فرشتہ سامنے سر پر کھڑا ہو گیا کہ اب کہتا ہے اے خدایا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سر پر، اب کہتا ہے اے میرے مالک و مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّي
لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اگر تو مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے تو میں صدقے کروں گا اور نیکیاں کروں گا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اجل کا فرشتہ آ گیا وہ پھر نہیں دیکھتا کہ جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اس کے پیچھے کون روئے گا، کیا مسئلہ ہوگا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تم کہتے ہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدایا اس موت کو مؤخر کر دے مجھ سے، میری کچھ نیکیاں باقی ہیں، کچھ صدقے باقی ہیں، کچھ کام باقی ہیں۔ فرمایا کچھ بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدکم الموت قال انی تبت الآن، موت کا جب فرشتہ اور موت کا جب غرغرہ آ جائے گا حضرات گرامی، پھر اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں قرآن سے آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا ظالم، بہت بڑا کافر، کافروں کا کافر، باقی تو کفر کرتے تھے، وہ ظالم خود لوگوں کو سجدہ کراتا تھا، باقی تو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ ظالم خود اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے جملے کو نقل کیا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنی رعایا کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑنے لگا، چلتے 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 سامنے دریائے کلزم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، قرآن کے اندر آتا ہے، اپنا عصا مبارک مارا، اس دریا کے اندر سے راستے بن گئے، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیں، درمیان میں سے راستہ بنا اور موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، بنی اسرائیل گزر رہے ہیں۔ پانی ہے، پانی کو کیسے روکیں گے آپ؟ ادھر کا پانی ادھر روک لیا، ادھر، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے عصا کو مارے، فرمایا دریا کے اندر راستے بن جائیں گے، راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو پار کر گئے، لیکن دریا ملا نہیں، پیچھے سے فرعون آیا، فرعونی لشکر آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ دریا کے اندر راستہ، اس نے کہا دیکھا یہ راستے بنے میرے لیے، داخل ہوتا گیا، فرعون داخل ہوا، فرعونی لشکر داخل ہوا، داخل ہوتے 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 پورا جب لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چل پڑو، جس کے لیے تمہیں روکا تھا وہ گزر گیا ہے، اب اٹھا لو۔ جیسے دریا نے اٹھایا فرعون کو اور فرعونیوں کو، تو فرعون نے جیسا اٹھا تو اچانک اس نے آواز دی کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، انی آمنت بربی ہارون و موسیٰ انا اول المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ آنا، اب وقد عصیت قبل، پوری زندگی تو کہتا رہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ فرمایا نہیں، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں۔ اب جب دریا نے اٹھا لیا، موت سر پر آ گئی۔ یہ تو قرآن نے باقاعدہ اس کے جملے نقل کیے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں مومن مسلمان ہوتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ آنا وقد عصیت قبل، فرمایا اب کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، فرمایا اب ایمان نہیں، اب تو تیرے جسم کو نشان عبرت بنا دو، ان کے لیے تو نشان عبرت بن جائے گا کہ یہ وہ ظالم آدمی تھا، اور کتنا ظالم تھا۔ مسند احمد کے اندر روایت ملتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی ایک خاتون تھی، ان کے گھر پر باندھی۔ مسند احمد نے بہت سارے حدیثوں کے اندر اسے نقل کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج کی رات، بلکہ معراج کی رات جب واپس تشریف لا رہے تھے بیت المقدس سے، تو راستے میں ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل اس گھاٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا یہاں پر ایک باندی اور اس کے بچوں کی قبریں ہیں جہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
فرمایا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ اس کی بیٹی اور اس کے گھر والوں کی خدمت گزار تھی، اس کی بیٹی کو کنگا وغیرہ کیا کرتی تھی، مشاطہ، کنگا کرنے والی۔ اچانک اس نے ایک مرتبہ کہا، بات کرتے کرتے اس کی بیٹی کو، فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی تھی، تو بات کرتے کرتے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا تمہارا کون رب ہے؟ ہم سب کا رب تو میرا باپ ہے، تم کس رب کو مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرا رب وہ رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے باپ کے پاس لے کے جاؤں گی۔ باپ کے پاس لے کے گئی، یہ تو کسی اور کو رب مانتی ہے، یہ تو تمہیں رب نہیں مانتی۔ اس نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تم مجھے رب نہیں مانتی ہو؟ تو کھل گیا اس کے اوپر۔ اب اس کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتی، اللہ اکبر، اس کے پاس آپشن موجود تھے، اس کے پاس رخصت کا راستہ موجود تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیتی لیکن دل کے اندر ایمان ہوتا، تصدیق بالقلب تھا لیکن اقرار باللسان، چونکہ جان جا رہی تھی۔ لیکن بہرحال وہ بہت بڑی خاتون تھی، باندی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں تو نہیں ہے میرا رب، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جو تیرا بھی خالق ہے، تیرا بھی رب ہے، حقیقت ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی بات کرتے ہو؟ اس نے کڑھائی تیل کی گرم کرائی اور اس کے بچے کو اٹھایا اس کے سامنے ماں کے اور اس کڑھائی کے اندر ڈالا۔ ایک منٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے جیسے بھنی ہوئی مچھلی ہوتی ہے۔ بولا اب بول۔ اس نے کہا نہیں، رب میرا وہی ہے، میرا خالق و مالک۔ دوسرے بچے کو اس نے اٹھایا اور اس کے سامنے، بچے کو سوئی لگ جائے تو انسان کے ایسی تیسی نکل جاتی ہے۔ تیسرا بچہ، اس کا گود کا بچہ دودھ پیتا تھا، جب اس کو پکڑا ڈالنے کے لیے تو وہ اچانک پریشان ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی۔ اس نے کہا میری ماں تو غم نہ کر، تو صبر کر، اللہ تجھے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کو تسکین ہو گئی اور اس دودھ پیتے بچے کو بھی اٹھا کر اس نے کڑھائی کے اندر ڈالا۔ آخر کے اندر جب اس کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ ایک میری تمنا ہے میرے ڈالنے سے پہلے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، تم نے بڑی ہماری خدمت کی ہے، بتاؤ کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کرنا کہ یہ میرے سارے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں کسی ایک جگہ دفنا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، تم نے ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہاری یہ بات مان لیں گے۔ اس نے اس کو بھی کڑھائی کے اندر ڈالا اور وہ بھی جل کے بھن کے کوئلہ بن گئی۔ سب ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جگہ دفنایا۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات واپس آ رہے تھے، جگہ سے گزرنے لگے تو کہا جبریل یہاں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہاں پر وہ باندی اپنے بچوں کے ساتھ دفنائی گئی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ نہ ہماری جان جا رہی ہے، نہ ہمارے بچوں کو کڑھائی کے اندر ڈال رہا ہے، کچھ بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹی چھوٹی منفعتیں، دنیا کے لالچ، دنیا کی طمع، ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کس کے لیے سود دیا جا رہا ہے؟ میری گاڑی نئی آ جائے گی، میرا گھر نیا ہو جائے گا، میرا بزنس بڑھ جائے گا، میں قرضہ لے کے یہ کر لوں گا۔ کچھ تو ایسے بے وقوف ہیں جو قرضے اٹھا کے ٹور کرتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو ٹور پر لے کے جاؤں گا قرضے اٹھا اٹھا کر۔ ارے خدا کے بندو، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، لیکن ہم چھوٹی سی منفعت کے لیے صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہوتے۔ بھائی کیوں بول رہے ہو؟ یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ دھوکہ، فریب، چکر، یہ چیٹنگ، رب تبارک و تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ نہ ہماری جان جا رہی ہے اور نہ ہمارے بچوں کی جان جا رہی ہے۔ اور ایک وہ باندی بھی تھی جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن رب کو ناراض نہیں کیا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں، زندگیاں ختم ہو جانی، آپ یقین کریں، زندگیوں کی شام ہو جانی ہے نہ جانے کس جگہ پر، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ اور دوسروں کے لیے، منفعت کے لیے، چھوٹی سی منفعت کے لیے، اللہ اکبر، وہ فرعون جو اپنے آپ کو لوگوں کو کڑھائیوں کے اندر ڈالتا رہا، آج جب دریائے کلزم نے اٹھایا تو وہ بھی کہتا ہے کہ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ فرمایا الآن فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔
فرمایا آج تیرے بدن کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ آج بھی وہ فرعون کی ممی جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ظالم تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو حضرات گرامی فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے، فوراً توبہ کرتے۔ تو اپنا یہ معمول بنا لیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا کہ انسان جو ہے روزانہ 70 بار توبہ کرے۔ دوسرے مقام پر فرمایا 100 مرہ، ایک تسبیح 100 کی ہے روزانہ، لیکن زبان بھی ہل رہی ہو اور اس زبان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہو۔ صرف ہم زبان سے کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس زبان ہماری چل رہی ہے، یہ حضور قلبی نہیں۔ کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر، وہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو بات؟ فرمایا یہ تسبیح کے دانے تو چل رہے ہیں، لیکن یہ صرف تسبیح چل رہی ہے، اس تسبیح کے اثرات ادھر اندر کچھ نہیں آ رہے۔ فرماتے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا۔ علم تو پڑھا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبیاں کر رہے ہو، گستاخیاں کر رہے ہو۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، اوئے کی لینا علماں پڑھ کے ہو۔ علم تو سب سے پہلے انسان کو ادب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تم نے علم پڑھ لیا لیکن تیرے پاس تہذیب و تربیت اور ادب نہیں آیا ہے۔ فرمایا علم پڑھیا تے ادب سے ادب نہ کیتا، کی کرنا علماں پڑھ کے ہو۔ آگے کہتے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کھٹیا کہتے کمانا، کہتے چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، او کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ فرمایا کیا فائدہ تیرا یہ سب کچھ کرنے کا، یہ بستر اٹھانے کا، اگر تیرے اندر ادب نہیں آیا، تہذیب نہیں آئی اور تو کچھ کما نہیں سکا۔ تو زبان سے نہیں صرف ہو بلکہ زبان اور دل آپ کا ساتھ ہو، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا، حضرات گرامی آخری وقت آ گیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبۃ النصوح کرو۔ کون سی توبہ؟ بولو تو صحیح نا، سچی توبہ، پکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے اندر وہی میں نے جو ذکر کیا ندامت بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، ایسی توبہ کرو۔ اس کی برکت سننا یار، اللہ اکبر، بڑی رات ہے۔ میں رب کی بشارت سنا کے بھیج رہا ہوں، میرے گھر کی بشارت نہیں۔ فرمایا عسیٰ ربکم، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ رب تعالیٰ اس توبۃ النصوح کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ کسی اور کی بشارت نہیں، یہ میرے رب کی بشارت ہے، میرا رب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں یار۔ کسی اور کی میں بشارت سناؤں تو آپ کے دل کے اندر تشکیک پیدا ہو کہ یار مولانا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا کچھ ختم، فنش، صاف ہو گیا سارا۔ یار مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ لیکن رب کا کلام ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش بھی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری خطاؤں سے درگزر کر دے گا، بلکہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سب گناہ معاف۔ کرنا کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی، سچی توبہ، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر یہ احساس زیاں آپ کے دل کے اندر ہے کہ میں نے کچھ لاس کیا ہے، میرا کچھ کھو گیا ہے، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اگر یہ احساس زیاں موجود ہے تو رب آپ پر کرم کر دے گا۔
عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ آج بھی مارکیٹ کے اندر اگر کوئی بندہ سچا ہوتا ہے نا تو دنیا کہتے ہیں یار یہ بندہ سچا بندہ ہے، ایک بات ہے اس کی، صاف ستھری بات ہے، نہ ادھر کی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سچی باتوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن فرمایا دن کے کناروں میں نماز پڑھا کرو، وضو کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سجدے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اگر کسی کے گھر کے نیچے صاف ستھری، گھر کے سامنے صاف ستھری نہر جاری ہو ساری ہو، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا، کوئی چیل رہے گا؟ عرض کیا رسول اللہ لا یبقى من درنہ شیء، کوئی میل نہیں رہے گا۔ تو نماز پڑھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ تو رب تبارک و تعالیٰ نماز سے، وضو سے، صدقے سے، آنے سے، جانے سے، مسافے سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ ایک تو بات تو یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر تو کسی کا لینا دینا ہے جو رب تعالیٰ کے ہم پر حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، آپ کہیں کہ جناب میں نے فلاں آدمی کا 50 لاکھ روپے دینا ہے، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نہ شب قدر کے اندر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لوں گا اور میری چھٹی۔ وہ بندہ آیا، بولے بھائی پیسے دو، بولا بھائی میں نے تو توبہ کر لی، پیسے ویسے کس چیز کی، ختم، میرا تو سارا حساب کتاب برابر ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آپ نے کسی کا لینا دینا ہے، یا آپ کے سر نمازیں ہیں گزشتہ، زکاتیں ہیں، کسی کا کوئی اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے، ہم نے جو غلط کیا ہے اس کی ہم معافی مانگ رہے ہیں، باقی جو ادا کرنا ہے وہ تو ادا کرنا ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریباً جتنی یہ بلال کی عمر تھی تقریباً 25 سال، میں مصطفیٰ مسجد کے اندر امام تھا انور بھائی دوراجی میں، 25 سال کی عمر میں امجدیہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو اسی طرح ایک محفل میں ایک بندہ آیا، لگ رہا تھا کوئی بندہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کا بڑا، کہنے لگا علامہ صاحب ایک بات پوچھنی ہے آپ سے مجھے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کسی بندے کے پیسے کھائے ہوئے 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ اس وقت جب 6,000 روپے تولہ سونا تھا، اس وقت کی بات ہے، تو کیا میری کوئی توبہ ہے؟ میں نے کہا توبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس بندے کو 10 لاکھ روپے واپس کریں۔ حنیف بھائی آپ یقین کریں، وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں علامہ صاحب ایسا کوئی راستہ بتائیں کہ بس میں توبہ کر لوں، مجھے 10 لاکھ نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہ قرآن کے اندر کوئی آیت موجود ہے میں نے پڑھی آج تک، نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی، بلکہ ہاں یہ پڑھا ہے میں نے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے سر پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے لوگوں کا، پیسے کھائے نہیں ہوئے، قرضہ؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں یہ مقروض ہے لوگوں کے پیسے دینے۔ فرمایا میرے صحابہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین، جو ایک ایک بندے کو جہنم سے نکالنے کے لیے اور جو اپنے امت کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن فرمایا کہ یہ لوگوں کا چونکہ قرضہ لے کر دنیا سے جا رہا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی رسول کا دل بہت زیادہ پسیج گیا کہ ہائے میرا بھائی رسول خدا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ اچانک آگے آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے سارے قرضے کا میں ذمہ دار ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو میں نے کہا نہ میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ میں کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اس نے مجھے جو جواب دیا آپ یقین کریں، آج 25 برس گزر گئے، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ ہم مذہب کے نام پر اپنے نوجوان بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا کے اب یہ کر لیں، فلاں کام کر کے اب یہ کر لیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب مجھے ایک، آپ یقین کیجیے میں بڑی رات بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن و حدیث کھولا ہوا ہے، کہ لگا مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اگر تم
40 دن کے لیے چلے میں چلے جاؤ نا تو تمہارا سارا کچھ معاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت پڑھی ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے کہ آپ کسی کا پیسہ کھا کے 40 دن کے چلے میں چلے جاؤ تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ 40 سال کے چلے کے اندر بھی چلے جاؤ تو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا پیسہ تم نہیں دو۔ تو توبۃ النصوح یہ ہے کہ جو حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ رجوع کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا اولئک یبدل اللہ، سنیے گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا کے، ان سیئات کو مٹا کے اس کی جگہ حسنات لکھ دے گا۔ نہیں سمجھے؟ ایک بندے کی لمبی فہرست ہے، اس کے گناہ لکھے ہوئے، پہلے تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھیر دیا اس کے اوپر فنش اپ۔ یہاں دوسرے مقام پر فرما رہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے سیئات کو مٹا کے وہاں حسنات نیکیاں لکھ دے گا۔ اور یار کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے، اس کا کرم تو دیکھو، اس کی مہربانی تو دیکھو۔ دوسری آخری بات نوجوانوں کے لیے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مشکل کے اندر ہے، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور کر دے، رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، فرمایا کہ تم ہمیشہ کوشش کرو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو۔ نوجوانوں یہ جو دل ہے نا، یہ دل آئینہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات اسی دل پر اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے، یہ ہم اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، اپنے چہرے کو چمکاتے ہیں، سجاتے ہیں، تھریڈنگ کرتے ہیں، کاسمیٹکس ایسے آج کل ویسے زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے اس کا، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہم اچھے دکھیں۔ فرمایا اس کو بھی اچھا کر کے رکھو، ظاہری طہارت بھی اسلام چاہتا ہے، لیکن کچھ اس کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اذا اذنب مؤمنا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ان المؤمن اذا اذنب، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک سپوٹ لگتا ہے اس کے دل کے اوپر، فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، سبحان اللہ کہیں گے، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو اس کی برکت سے وہ سیاہ نقطہ اس کا مٹ جاتا ہے۔ بابا زبلن سبحان اللہ۔ لیکن توجہ نہ کرے، وَإِن زَادَ زَادَتْهُ، کرتا رہے حَتَّى طَالُوا قَلْبَهُ، یہاں تک اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اس کا دل کسی علم کے مجلس میں نہیں لگتا ہے، مسجد میں نہیں لگتا ہے، حلقہ ذکر میں نہیں لگتا ہے، حلقہ قرآن کے اندر نہیں لگتا ہے۔ کبھی آپ دوستوں کے ساتھ یہاں محمد علی پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھے رہیں، کبھی کسی دوست نے گھنٹے کے بعد آپ کو کہا کہ یار گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، ہو یار اچانک ارے یار 4 گھنٹے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا یار، کیا مزہ آیا، کیا چل کیا یار، 4 گھنٹے گزر گئے۔ لیکن یہاں آپ کا 1 گھنٹہ ہوگا تو گھنٹے کے بعد آپ کو تکلیف ہونے لگی کہ یار یہ مولوی صاحب کب چھٹی دیں گے مجھے، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، نماز جمعہ پڑھا ہے حضرت، جمعے کا ٹائم ہو گیا حضرت، ختم کا ٹائم ہو گیا۔ یہ فرمایا کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان کا نیکی کی مجلس کے اندر دل نہیں لگتا، انسان کا مسجد کے اندر دل نہیں لگتا، انسان کا اچھائی کی محفل میں دل نہیں لگتا۔ حالانکہ مومن تو مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کو باہر نکال دو تو اس کا سکون ختم، اندر لے کے آؤ تو سکون کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے باہر نکل جائیں تو ہمیں آرام ملتا ہے، یہاں بیٹھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب چھٹی ملے گی۔ فرمایا اس کی نحوست کیا ہے؟ یہ وہ گناہ کی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، من لزم الاستغفار، فرمایا جو استغفار کو لازم کرے گا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی من کل ہم فرجا، فرمایا ہر غم سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی ہر جہاں وہ پھنسا ہوا ہے اس سے اس کے نکلنے کا راستہ، جس کو آپ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں ایگزٹ،
کوئی راستہ نہیں نکلنے کا. یاد دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو اللہ سے ڈر گیا، توبہ کی، استغفار کی، رب تعالیٰ اس کے لیے مخرج، اس کے لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایگزٹ دے دے گا اسے. اور فرمایا کہ اس کو وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. بس بات کو ختم کرتا ہوں، کتاب میں نے بند کر دی. ایک بڑی پیاری بات حضرت امام حسن بصری، نوجوانوں کے لیے مشکل حالات ہے اس وقت. پاکستان معیشت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ان ظالموں نے، حکمرانوں نے ہمارے وطن کو، میرے وطن کے بچے بچے کو، خدا کی قسم دل جلتا ہے، میرے وطن کے بچے بچے کو مقروض کر دیا. ان کی زندگیوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ بیوروکریٹس کو دیکھیں آپ، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں آپ، سیاستدانوں کو دیکھیں آپ، روز رونا رو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کوئی ان کی عیاشیوں اور فحاشیوں کے اندر کمی آئی؟ ان کی زندگیوں کے اندر کمی آئی؟ یہ جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جو بجلیاں استعمال کر رہے ہیں، جو ملک کے روزانہ اربوں روپے لگ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے وطن کو تباہ و برباد کر دیا. اور نام بدل بدل کے 75 سال ہو گئے، باریاں بدل بدل کے آ رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ زر مبادلہ ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، بچہ بچہ مقروض ہیں. دنیا کے اندر ہمارا نام بیکاریوں کا ہے. جہاں ہمارا وزیر اعظم کوئی بھی ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، لام ہے، میم ہے، کاف ہے، کپڑا مکان ہے، انصاف ہے، جو کچھ بھی ہے، جو جہاں جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کیا کرنے آیا ہے. اللہ کے نام پہ دے دو بابا، اللہ کے نام. سب ایسے ہی یہ سب بنایا ہوا ہے، سکورنگ ہوتی ہے، ایک اس پہ ڈالتا ہے، دوسرا اس پہ ڈالتا ہے. ورنہ ہمارا امیج دنیا کے اندر یہ ہو گیا. میرا مالک و مولا، اللہ نے 27ویں رات میں یہ پاکستان عطا فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ملی. اے اللہ تو نے کرم کیا ہم پر. اتنے شہداء کی قربانیاں، اتنا خون شہداء کا لگا ہے، گھر کے گھر تباہ و برباد، لاکھوں لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں. اور آج حال میرے وطن کا ان ظالموں نے کیا کر دی. اے اللہ ان سے نجات عطا فرما. آمین تو کہہ دو یار. اے اللہ ان سے نجات عطا فرما. اے اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما. ہمیں اچھے لوگ عطا فرما. لیکن بچوں کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، دعا کا وقت ہو گیا. حضرت امام حسن بصری، بڑی پیاری بات ہے نوجوانوں. حضرت امام حسن بصری بہت بڑے بزرگ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور ہمارے ہاں قحط سالی ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلا گیا. ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے کہا استغفار کیا کرو. ایک اور آدمی آیا، کہا حضور دعا فرمائیے ہمارے کھیتوں میں اور باغوں میں اللہ برکت عطا، مال میں برکت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور سمجھدار بیٹھا ہو تو اس نے کہا حضور تسی بادشاہ آدمی ہو، بندہ جو آیا سب کو آپ نے استغفار دے دی، سب کو ایک ہی تعویذ دے دی. یہ بہت اچھا تعویذ آپ نے سب کو ایک ہی دے دیا. آپ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹے یہ میرے اپنے پاس سے نہیں دیا، یہ میرے رب نے قرآن کے اندر ایسا ہی حکم فرمایا. اب میں قرآن پڑھنے لگا، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. سورہ نوح، رب تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، کہتے ہیں میں اپنی قوم کو صبح بلاتا، شام کو بلاتا. انی دعوت رب قومی لیلا و نہارا، اے خدایا میں اپنی قوم کو صبح شام بلاتا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی بلاتا تو اور بھاگتے اور بھاگتے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے ڈال لیتے. کہا ان کو میں تنہائی میں بلاتا، مجمع میں بلاتا. اور کیا کہا آخری جو بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں ان سے یہی بات کہتا کہ اے میری قوم جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اپنے رب سے استغفار کر لو. رب تبارک و تعالی بڑا غفار ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے. غفر یغفر مغفرتن سے غفور بھی غفار بھی. انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے. فرمایا کہ وہ تم پر کرم فرمائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے، تمہاری قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا تمہارے مال میں، اولاد میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور تمہارے باغات کے اندر، تمہاری نہروں کے اندر برکتیں ہوں گی۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے گھر سے نہیں دیا ہے، میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ جو تمہاری مشکل ہے، من لزم الاستغفار، تم استغفار کو لازم پکڑو، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھول دے گا۔ ارے تم کیا ہو، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا صرف ان کو نہیں، ایمان والے بھی کریں گے تو ان کو بھی عطا فرما دی۔ تو سب سے بڑی اس مبارک رات کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ میں نے عشاء میں پڑھایا، اس میں بھی آپ دیکھیں معافی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو حضور نے جو کلمات، میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، حضور نے جو کلمات عطا فرمائے، فرمایا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے خدایا تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے خدایا تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے بس یہ سب سے بڑی چیز مل جائے حضرات گرامی، تو گویا ہم نے اس رات کے جوہر کو پا لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائے۔